الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ حدیث نبوی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جس نے نفس کو تابع کر لیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نادان شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کے تابع ہو اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ من دانا نفسہ، اس سے مراد محاسبہ ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے قول و فعل کا محاسبہ کرتا رہے، پھر اگر نیکیوں کا غلبہ معلوم ہو تو شکر ادا کرے، اور اگر برائیوں کا غلبہ ہو تو توبہ و استغفار کرے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو محض آرزوؤں کے سہارے نہ دنیا میں کامیاب کیا اور نہ ہی آخرت میں کامیاب کرے گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آگے دیکھیں، عرض یہ ہے کہ اس حدیث میں عقل مند کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو اپنی خواہشات کے تابع نہ ہو، اور نادان بیوقوف کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اپنے نفس کو خواہش کے تابع کرے، مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تمنا قائم کرے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر ہی دیں گے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی ایسا کام کر دے جو کہ بس آپ کی صرف امید پر ڈیپینڈ کرتا ہو، تو اس چیز سے بچیں، محنت کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر اس کا رزلٹ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔